اثنا عشریہ جن کو امام معصوم کہتے ہیں، جنہیں مفترض الطاع کہتے ہیں، جنہیں منصوص من اللہ امام کہتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد کو بنو عباس نے مروایا۔ اگر ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا معاملہ آپس میں نہ ہوتا، صفین والا یا جمل والا، تو کیا اس سے پہلے جو دونوں گروپ تھے، ہاشمی یا اموی خاندان، بالکل اسی طرح تھے جس طرح کے عام بھائی بھائی ہوتے ہیں، خاندان والے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح تھے، یا ان میں کوئی اختلافات اس سے پہلے سے موجود تھے؟ پورے خاندان میں نسبی رشتہ دار ہوں، سسرالی رشتہ دار ہوں، سب امامت کے دعوے دار ہیں۔ اللہ کے رسول نے کس کو آگے منتقل کی امامت، یا وسیع کس کو بنایا؟ خلافت کا جو دعویٰ آیا ہے امامت کا، اور انہوں نے فاطمیوں کے ساتھ مل کے مشترکہ جدوجہد کی اور پھر ان کو سائڈ پہ کر دیا اور خود امامت کی سیٹ سنبھالی، تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جو ہمارا نظریہ امامت کے حوالے سے سیریز چل رہی ہے، اس کا آج جو ہے چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ پچھلے 3 ایپیسوڈ میں ہم نے جو نظریہ امامت ہے اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں سمجھی ہیں، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جو کیسانیہ کا اور ہاشمیہ کا نظریہ امامت ہے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا۔ تو یہ بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کمپلیکیٹڈ ہیں، تو ان کو بہت توجہ کے ساتھ سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم حافظ صاحب کے بھی بہت زیادہ مشکور ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں کو بہت محنت کے ساتھ سلائیڈز میں جو ہے آسان کرنے کے لیے سلائیڈز میں بہت اچھے انداز میں ہمارے سامنے پریزنٹ کر دیا ہے۔ تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں سمجھنے کی، آپ بھی کوشش کیجیے ان چیزوں کو سمجھنے کی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر یہ جو امامت ہے، اگر یہ نظریہ منصوص تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، تو اس میں بہت زیادہ کلیئرٹی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس میں ہمیں کافی کمپلیکیشنز نظر آتی ہیں۔ تو وہیں سے جہاں پہ پچھلا ایپیسوڈ ختم ہوا تھا، جس میں ہاشمیہ اور کیسانیہ کا نظریہ امامت ہم نے سمجھا تھا، وہیں سے ہم بات کو آگے چلاتے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور آپ کی اتنی زیادہ محنت کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر دے۔ اور میں بیمار پڑ گیا اتنی ایگزرشن مجھے ہوئی۔ خیر بہرحال جب بندہ پھر بیٹھتا ہے پڑھنے کے لیے تو پھر چلے، دن اللہ رات کا تعالیٰ دھیان نہیں کرتا۔ آپ کی اس کاوش کو، آپ کی اس محنت کو جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور لوگوں کے لیے جو ہے اس کو خیر کا باعث بنائے۔ تو ہم جو ہے وہ جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہم نے تیسرے ایپیسوڈ تک جو کیسانیہ اور ہاشمیہ کا نظریہ امامت وہ دیکھ لیا تھا۔ تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں، اور اس کے بعد جو آگے اولاد چلی ہے، بنو عباس آئے ہیں، ان کا نظریہ امامت ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ جو ہے بیان دیکھیں، فرمائیے۔ ایک تو اثنا عشریہ نے اپنا ایک سٹینڈ لے لیا نا، وہ ان کے اپنے ایک سیکٹ کا سٹینڈ ہوتا ہے، وہ پورے شیعہ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اپنے سیکٹ کو آپ مطمئن کریں، جیسے بریلوی پورے سنی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، یا دیوبندی نہیں کرتے، اہل حدیث نہیں کرتے۔ تو عام طور پہ شیعہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے یہ شیعہ کا نقطہ نظر ہے، نہیں، شیعہ کے ایک سیکٹ کا نقطہ نظر ہے، کہ مثال کے طور پہ جیسے محمد بن حنفیہ نے رجوع کر لیا تھا۔ دیکھیں، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تھا تو ان کے بیٹے عبداللہ جو ہے ان کو امامت کیسے منتقل ہوئی، اور پھر عبداللہ سے آگے جو بنو عباس کو کیسے منتقل ہوئی، یعنی خود ان کے بیٹے کو رجوع سمجھ نہیں آیا۔ تو اس لیے وہ ٹھیک ہے، وہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو نیریٹو بلڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو بیان کریں، لیکن سارے شیعہ سیکٹس میں وہی نیریٹو چل رہا ہے تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک۔ اب وہ اپنی کتابوں کے حوالے دیتے رہیں تو، لیکن وہ اثنا عشریہ کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے سنیوں میں بریلویوں کی کتابیں ہیں، دیوبندیوں کی، اہل حدیثوں کی۔ خیر بہرحال اس سے ہم آگے چلتے ہیں کہ جو ہاشمی کانسیپٹ تھا بیسیکلی یہ کافی زیادہ ریفائن ہو کے پھر ہمارے سامنے آیا بنو عباس میں۔ اچھا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کہا تھا کہ محمد بن حنفیہ کے بیٹے تھے عبداللہ، ان کے آگے اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے پھر آگے یہ امامت جو ہے وہ محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کو منتقل کر دی، حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے کو، ٹھیک ہے، وہاں سے یہ بنو عباس میں منتقل ہو گئی۔ اصل میں ہوا یہ کہ بنو امیہ کے آپ کہہ لیں مظالم یا جو بھی تھا، اس کے خلاف جو مشترکہ جدوجہد، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ دیکھیں، معاملہ تو وہاں سے شروع ہو گیا تھا نا، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی جب آپس میں جنگ وغیرہ ہوئی، ٹھیک ہے، صفین، اس کے بعد سے پھر یہ کلیش شروع ہوا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانیہ ہوا، بہت بڑا سانیہ تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین کی جو اولاد تھی وہ تو درس و تدریس میں مشغول ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آپ صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں
کہ اگر ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا معاملہ آپس میں نہ ہوتا، صفین والا یا جمل والا، تو کیا اس سے پہلے جو دونوں گروپ تھے، ہاشمی یا اموی خاندان، وہ بالکل اسی طرح تھے جس طرح کے عام بھائی بھائی ہوتے ہیں، خاندان والے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح تھے، یا ان میں کوئی اختلافات اس سے پہلے سے موجود تھے؟ دیکھیں اختلافات تو پہلے سے موجود تھے، وہ ود ان ہاشمیز بھی موجود تھے، وہ تو ہاشمیز میں بھی موجود تھے آج۔ ہاں، وہ اختلافات ہر خاندان میں ہوتے ہیں، ہر خاندان۔ اب دیکھیں نا، بنو عباس اور فاطمی دونوں ہاشمی ہیں، اور دونوں میں کتنا اختلافات سامنے آئے، یعنی بنو امیہ نے تو شاید کم امام ان کے مارے ہیں، زیادہ بنو عباس نے مارے ہیں ان کے امام آپس میں ہی، ٹھیک ہے۔ اثنا عشریہ جن کو امام معصوم کہتے ہیں، جنہیں مفترض الطاعہ کہتے ہیں، جنہیں منصوص من اللہ امام کہتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد کو بنو عباس نے مروایا، بنو امیہ نے نہیں۔ وہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی نا بنو امیہ کے دور میں، ٹھیک ہے۔ بعد میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں 12 ائمہ کی، جو خود ان کی اپنی کتابیں ہیں، تو بنو عباس کے بارے میں تو کوئی بھی بات نہیں کرتا، ساری لان تان ممبروں پہ ہو رہی ہے بنو امیہ کے بارے میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ہمارے ہاں مبالغہ بھی ہوا ہے اور تاریخ کو صحیح طرح سے نہیں پیش کیا گیا۔ چلیں بہرحال یہ تو ہمارا ایک سائیڈ موضوع ہو جائے گا۔ ہم اصل میں یہ بات کر رہے تھے کہ محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس، ٹھیک ہے، یہ بنو عباس کو، کیونکہ یہ پیچھے امامت کا ان کے ہاں کانسیپٹ تصور یہ تھا کہ ہاشمی ہونا چاہیے، ادھر یہ تھا کہ فاطمی ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو مقاومت کی تحریکیں، یعنی جن لوگوں نے کھڑے ہو کے ریزسٹنس شو کی ہے بنو امیہ کے خلاف، وہ دو تھے۔ ایک حسنی تھے جو حضرت حسن کی اولاد میں سے تھے، زیدیہ کے اکثر امام وہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں گے ایپیسوڈ میں۔ دوسرے یہ تھے بنو عباس تھے، ٹھیک ہے۔ تو بنو امیہ کے خلاف ریزسٹنس کا جو استعارہ بنے ہیں وہ حسنی بنے ہیں یا بنو عباس بنے ہیں؟ جو تو حسینی تھے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وہ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے، اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے پھر آگے تعویل کر لی۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے پیچھے بچے حسنی اور جو ہے بنو عباسی۔ تو اب کیا کیا فاطمیوں میں سے حسنیوں نے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے بنو عباس نے مل کے بنو امیہ کے خلاف جدوجہد کی، ٹھیک ہے، اور بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بنو عباس آ گئے۔ مطلب یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یہ جدوجہد مشترکہ تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں بعد میں جو ہے نا بنو عباس نے اقتدار حاصل کر لیا، تو وہاں جا کے پھر اختلاف دونوں میں پڑ گیا، یعنی فاطمیوں میں اور عباسیوں میں۔ عباسیوں پہلے اکٹھے تھے، پہلے اکٹھے تھے بنو امیہ کے اقتدار خلاف، سے پہلے، ہاں اقتدار ملنے سے پہلے۔ تو ان کی اکٹھی میٹنگز ہوتی تھی۔ حسنی حسینیوں کو اپنے ساتھ ملاتے تھے، وہ نہیں ملتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نے درس و تدریس کرنی ہے۔ آپ یوں بھی کہہ لیں کہ وہ ایک صدمہ تھا بہت زیادہ گہرا، جو حضرت علی زین العابدین نے دیکھا کہ پورا خاندان جو ہے وہ ان کا شہید ہو گیا کربلا میں، بہت بڑا صدمہ تھا، انہوں نے اس کا گہرا اثر لیا۔ اس کے بعد آل حسین میں کسی نے نکلنے کی ہمت نہیں کی۔ لیکن یہ ہے کہ حسنی جو ہیں، حالانکہ حضرت حسن نے صلح کر لی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ نکلتے رہے، وہ برابر نکلتے رہے، نیچے خروج کرتے رہے، انہوں نے ہمت نہیں توڑی۔ بنو عباس بھی نکلتے رہے۔ تو اچھا، ان دونوں نے مشترکہ جدوجہد وغیرہ کی بنو امیہ کے خلاف، حضرت حسین کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اور بھی بدلے اتارنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اصل میں ہوا یہ ہے کہ 125 میں جا کے محمد جو ہے نا، ان کا انتقال ہو گیا، محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس، جن کو امامت ملی تھی عبداللہ سے، ٹھیک ہے، صحیح۔ اب یہ جو محمد تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے تھے، ان کے آگے 8 بیٹے تھے۔ 8 میں سے 3 کا ذکر میں نے یہاں پہ کیا۔ ایک ابراہیم، تو محمد کے بعد ابراہیم بنے، ان کی جگہ امام۔ ابراہیم بھی فوت ہو گئے، پھر ان کے بعد ابو العباس صفا بنا، یہ پہلا خلیفہ تھا بنو عباس کا، محمد بن علی کے بعد۔ دیکھیں محمد یعنی جب عباسی خلافت قائم ہوئی ہے تو الصفا جو تھا یہ پہلا خلیفہ، یہ پہلا خلیفہ، اوکے ٹھیک ہے۔
محمد بن علی تو 125 میں فوت ہو گئے، یعنی تب تک جو ہے عباسی خلافت نہیں قائم ہوئی نہیں تھی، جد و جہد ہو رہی تھی، جدوجہد ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک. خروج ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے، فروٹفل نہیں ثابت ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اس کی کچھ کی تفصیل بھی ہم دیکھیں گے. محمد کے بیٹے ان کے بعد ابراہیم بنے، ان کے دور میں بھی کوئی کامیابی نہیں ہوئی. پھر ابو العباس صفا کے دور میں کامیابی ہوئی، یہ پہلا عباسی خلیفہ بنا. ٹھیک ہے، یعنی تب جا کے جو اموی خلافت تھی وہ ختم ہو گئی تھی. ابو العباس صفا کے بعد جو ہے وہ ابو جعفر المنصور، یہ دوسرا عباسی خلیفہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو ابراہیم ہے نا، پہلے بیٹے، ان کی بیوی ہے ام جعفر. ام جعفر جو ہے یہ زین العابدین کی بیٹی ہے. زین العابدین کی بیٹی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. ہاں، مطلب یہاں سے بھی رشتہ دیکھ لیں کہ ان کے ہاں اثنا عشریہ کے ہاں جو امام ہیں ان کے یہ داماد بھی ہیں ابراہیم. یعنی بھائی بھی دعویٰ کر رہے ہیں امامت کا، داماد علیحدہ سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چچا بھتیجے کے علیحدہ سے اختلافات چل رہے ہیں. پورے خاندان میں نسبی رشتہ دار ہوں، سسرالی رشتہ دار ہوں، سب امامت کے دعوے دار ہیں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں اس میں، ابھی آپ کو بنیادی طور پہ ہم دکھاتے ہیں کہ اختلاف کہاں پیدا ہوا. یہ ہمارے سامنے تاریخ تبری ہے، اس کو ہم کچھ شیعہ کتابوں سے بھی پھر بعد میں دکھاتے ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، تبری کا اصل میں ترجمہ ہے، کچھ شیعہ کتب کا بھی ترجمہ نہیں ہوا تو وہ ذرا پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا عوام الناس کو. یہ جلد پنجم ہے تبری کی، نفیس اکیڈمی اردو بازار لاہور سے. تو خیر تاریخ کے بنیادی مصادر میں سے تبری کی وفات 310 ہے سن 10 ہجری. اچھا، یہاں پہ اب دیکھیں، یہ جلد پنجم حصہ دوم اور پیج نمبر 25. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی ابو ہاشم اور محمد بن علی کی گفتگو. ابو ہاشم تو وہی ہیں عبداللہ، یعنی محمد بن حنفیہ کے بیٹے. تو عبداللہ نے پھر آگے ٹرانسفر کی تھی محمد بن علی کو بنو عباس میں. اچھا، یہاں پہ اب بات کیا لے کے آئے ہیں کہ ان کی خلافت کی ابتدا حضرت کے اس قول سے ہوئی کہ آپ نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو بتا دیا تھا کہ خلافت ان کے خاندان میں منتقل ہو جائے گی. نص موجود ہے، نص موجود حضرت عباس کے خاندان میں. ہاں، ان کے پاس نص ہے. اس وجہ سے ان کی اولاد ہمیشہ سے اس کی متوقع تھی اور اس کے متعلق ان کی آپس میں گفتگو ہوتی تھی. علی بن محمد نے بیان کیا ہے کہ ابو ہاشم شام آئے اور محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس سے ملے اور کہا کہ مجھے خبر معلوم ہے، میں چاہتا ہوں تم کو بتا دوں بشرطے کہ تم کسی سے اس کا ذکر نہ کرو. اور وہ بات یہ ہے کہ خلافت جس کے لیے اور لوگ متوقع ہیں، یعنی وہ حسینی اور حسنی، تمہارے خاندان کو حاصل ہوگی. محمد بن علی نے کہا کہ میں اس بات کو پہلے سے جانتا ہوں، آپ کسی دوسرے سے ہرگز اس کا ذکر نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ ابھی خفیہ تحریک چل رہی تھی. اب آپ سمجھیں، حسنیوں کے ساتھ مل کے یہ کر رہے تھے نا دونوں، تو یہ کہہ رہے تھے عباسی کہ حسنیوں کو نہ بتائیے گا، ورنہ وہ ہمارے ساتھ مل کے مشترکہ جدوجہد نہیں کریں گے. دونوں مل کے مشترکہ جدوجہد اس امید پہ کر رہے تھے کہ حسنی یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں مل جائے، یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں مل جائے. دونوں کے پاس نص موجود تھی. ٹھیک ہے، بلکہ یہ پیشین گوئیاں کر رہے تھے اور ان کی پیشین گوئیاں سچ ثابت ہو رہی تھی بنو عباس کی. یہ محمد بن علی کی پیشین گوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے 3 وقت مقرر ہیں. ایک ظالم یزید بن معاویہ کی موت، ٹھیک ہے، دوسری مطلب ہجرت کی پہلی صدی کا خاتمہ، پہلی صدی بھی ختم ہو گئی، پھر افریقیہ کا فتنہ. اس کے بعد ہمارے دائی کھڑے ہوں گے اور مشرق سے جو ہے وہ ہمارے لیے لوگ آئیں گے، وہی جو گھوڑوں پہ لوگ آئیں گے اور یہ اور وہ. ٹھیک ہے، وہ ساری روایتیں جو ہے نا وہ اپنی طرف فٹ کر لیتے ہیں. اچھا، اس میں ایک بہت اہم خط و کتابت ہے جو ہمیں ملتی ہے ان کے درمیان، ابو جعفر المنصور کے درمیان اور نفس زکیہ کے. نفس زکیہ کا میں نے ابھی یہاں سلائیڈ میں پتہ نہیں تذکرہ کیا کہ نہیں کیا، یہاں پر نہیں ہے. اچھا، اس میں بعد میں اس کو سلائیڈ میں بتاتا ہوں. حضرت حسن کی اولاد میں نیچے ہے نفس زکیہ. ٹھیک ہے، تو جب ان کا آپس میں اختلاف ہوا ہے، یعنی حضرت حسن کے بیٹے ہیں حسن، پھر ان کے آگے بیٹے ہیں عبداللہ، پھر ان کے آگے بیٹے ہیں نفس زکیہ. ٹھیک ہے، تو نفس زکیہ حضرت حسن کی اولاد میں سے حسنی، یعنی حضرت حسن کے پڑپوتے.
حضرت حسن کے بیٹے حسن اور ان کے بیٹے عبداللہ اور ان کے بیٹے پڑپوتے ہو گئے، ٹھیک ہے، نفس زکیہ، ٹھیک ہے، پڑپوتے ہو گئے. تو یہ عباسیوں کے ساتھ مل کے جدوجہد کر رہے تھے. تو جب ابو العباس جب ان کو کامیابی ہو گئی تو اب وہ غالب آ گئے عباسی، کیونکہ انہوں نے دائی زیادہ پھیلائی ہوئے تھے، دونوں نے اپنے دائی پھیلائی ہوئے تھے کہ ہماری امامت کے لیے لوگوں کو تیار کرے. تو وہ ذرا تیز نکلے، لوگوں نے زیادہ لوگوں کو انہوں نے قائل کر لیا، تو ان کی امامت قائم ہو گئی. انہوں نے شکوہ کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے بعد میں شکوہ کیا جو حسنی تھے، انہوں نے نفس زکیہ نے، انہوں نے کہا جی ہم نے مل کے جدوجہد کی ہے، ٹھیک ہے، اور امامت تو ہم فاطمیوں کا حق ہے. انہوں نے ابو العباس صفا کو کہا. ابو العباس صفا سیاسی آدمی تھا. صفا اس کو کہتے ہیں کہ اس نے بری طریقے سے خون بہایا تھا بنو امیہ کو، لیکن ان کے ساتھ وہ نرمی سے چلا. اس نے خط و کتابت کی، ان کی تعریف اور توصیف کی، دیکھیں ٹھیک ہے آپ کا حق ہے، لیکن اب چونکہ بن گئے ہیں، حالات ایسے ہیں، آپ کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، معاملہ چلنے دیں. اس نے ان کو جسے ہم اپنی زبان کے ولایت لا کے رکھا، ٹائم گزارا. ابو العباس صفا جب نکل گیا تو ابو جعفر منصور اتنا سمجھدار نہیں تھا، دوسرا بیٹا آ گیا نا ابراہیم، پھر ابو العباس صفا، پھر ابو جعفر منصور آ گیا. ابو جعفر منصور زیادہ سمجھدار نہیں تھا، اس نے لگا لیا اڈا نفس زکیہ سے، ٹھیک ہے، وہ بھی آگے سے سیدھے ہو گئے. اب یہ خط و کتابت ہوئی ہے ان دونوں میں، جو شیعہ کتب میں بھی آپ کو مل جائے گی، بعض شیعہ کتب میں، لیکن یہاں تبری میں تفصیل سے. سب سے پہلے تو خط لکھا ابو جعفر منصور نے نفس زکیہ کو. اچھا، کہتے ہیں نفس زکیہ وہ تھے کہ جن کو خاموش حمایت حاصل تھی ان کی، امام ابو حنیفہ کی بھی اور امام مالک کی بھی. 145 میں ان کا خروج ہوا ہے. انہوں نے کیا ہے خروج؟ 145 میں ان کے خلاف، ابو جعفر عباسیوں کے خلاف، لیکن کامیاب نہیں ہوا. وہ تو ظاہری بات ہے نہیں ہوا، لیکن جو خط و کتابت ہوئی وہ اصل میں کمال کی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ پہلا خط لکھا ہے اس نے اپنا ابو جعفر منصور نے، کہا کہ جی عبداللہ بن عبداللہ کی طرف سے، یعنی میں بھی عبداللہ ہوں، میرا باپ بھی عبداللہ ہے ٹھیک ہے، محمد بن عبداللہ کی طرف، وہ محمد بن عبداللہ بن حسن، ٹھیک ہے. آیت کیا لکھی ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. بغاوت کر رہے ہو، ہاتھ پاؤں تمہارے، قرآن میں آتا ہے کہ مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، باقیوں کے وان کیا ان کو، دھمکی دی. ساتھ میں کیا کہا کہ دیکھو یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر تم میرے قابو میں آنے سے پہلے خود توبہ کر کے آ جاؤ گے نا، پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا، امان بھی دے دوں گا. یہ پہلا خط لکھا ابو جعفر منصور نے نفس زکیہ کو. اب نفس زکیہ نے اس کا جواب دیا، تو انہوں نے جواب میں جو ہے وہ ابو جعفر منصور کو جو خط لکھا ہے اور اس میں جو آیات شروع کی ہیں، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلھا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین. اب بات سمجھیں کہاں سے وہ دلیل پکڑیں کہ فرعون نے بڑا ظلم کیا تھا، ٹھیک ہے، بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کمزور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ان کو ہم زمین کا وارث بنائیں، ٹھیک ہے، مطلب فاطمی مراد ہے نا. تو بنو عباس کو آل فرعون کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دے دی، ٹھیک ہے، حالانکہ دونوں مل کے بنو امیہ کے خلاف جد و جہد کرتے رہے. آگے کیا کہا، یہ تو آیات کی ترجمہ آ گیا، لوگ اس کو دیکھ لیں. آگے وہ کہتے ہیں جی خلافت ہمارا حق ہے، ابو جعفر منصور کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تم نے بھی ہماری خاطر اس کا دعویٰ کیا تھا، مشترکہ جد و جہد تھی، ٹھیک ہے، ہماری ہی پیروں کے ساتھ تم نے اس کے حاصل کرنے کے لیے خروج کیا، یعنی فالورز تو ہمارے تھے جو تم لے گئے، ٹھیک، اور ہمارے اثر اور بزرگی کی وجہ سے تم کو یہ خلافت نصیب ہوئی. ہمارے دادا علی وسیع اور امام تھے، ان کی اولاد کی موجودگی میں تم کیوں کر ان کی ولایت کے وارث بن گئے؟ فاطمی موجود ہیں تو تم جو ہے وہ وارث نہیں ہو سکتے. پھر آگے چل کے کہا کہ جی ہمارے نانا انبیاء میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے دادا سب سے پہلے اسلام لانے والے علی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے افضل بیوی خدیجہ طاہرہ کے بطن سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قبلہ رو ہو کے نماز پڑھی. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین صاحبزادی فاطمہ کی اولاد ہیں جو تمام جنتیوں کی سیدہ ہیں.
اسی طرح ہم عہد اسلام میں پیدا ہونے والے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی اولاد ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں، مطلب وہی خاندانی فضیلتیں، اس کو انہوں نے موضوع بحث بنایا اور کہا کہ اس وجہ سے کہ ہمارا حسب نسب بہت اعلیٰ ہے تو ہم خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، یعنی بنو عباس کی نسبت ہماری رشتہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ میں ننہالی اور ددیالی دونوں رشتوں کے اعتبار سے تمام بنی ہاشم میں اشرف اور نجیب الطرفین ہوں۔ اچھا، یہ حسینیوں سے زیادہ اشرف النسب تھے، یہ جو محمد بن عبداللہ تھے، حسنی جو ہیں، ہاں محمد بن عبداللہ، یہ نجیب الطرفین سید تھے، دونوں طرف سے۔ دونوں طرف سے۔ تو یہ حسینیوں سے زیادہ، یعنی جو ہم نے بات کی تھی نا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیوی شہر بانو، پھر ان سے آگے علی زین العابدین پیدا ہوئی ہے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حسینیوں سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نجیب الطرف، ہم نجیب الطرفین ہیں، اور حسینی ہمارے مقابلے میں چونکہ نسب میں کم ہے تو اس لیے ہمارا حق، کیونکہ وہ نجیب الطرف، وہ نجیب الطرفین نہیں۔ تو تمام بنی ہاشم میں، یعنی میں ننہالی اور ددیالی دونوں رشتوں کے اعتبار سے تمام بنی ہاشم میں اشرف اور نجیب الطرفین ہوں۔ کسی اجمی عورت یا لونڈی کا خون میری رگوں میں نہیں ہے، یعنی ان کو بھی سائڈ پہ کر دیا نا، حسینیوں کو بھی اور ان کو بھی، یعنی استحقاق ہمارا سب سے زیادہ حسنیوں کا، آل حسن کا۔ چنانچہ میں شخص کا نواسا ہوں جس کا مرتبہ جنت میں سب سے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے، اور اس کا پوتا ہوں جس پر دوزخ میں سب سے سہل عذاب ہوگا۔ اچھا، حضرت ابو طالب کی طرف اشارہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اگر تم میری اطاعت اختیار کر لو اور میری دعوت قبول کر لو تو میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ میں تمہاری جان و مال کے لیے امان دیتا ہوں۔ چلیں یہاں تک تو ختم ہو گیا۔ اب جو ابو جعفر منصور نے جواب دیا ہے نا، وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے خط پڑھا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، آپ نے جو اپنے جو بنیاد بنایا ہے نا نسب کے فخر کو، یہ زیادہ تر عورتوں کی قرابت پر ہے، یعنی آپ کا نسب عورت کے واسطے سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ وراثت میں بھی عورت کے واسطے سے وراثت ثابت نہیں ہوتی، ان کو ذوی الارحام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مردوں کا جو واسطہ ہے ان کو عصبات کہتے ہیں، وہ زیادہ قربت رکھتے ہیں۔ اچھا، کہتا ہے کہ جی آپ نے تو عورتوں کو بنیاد بنایا قرابت داری کی تاکہ اس سے اوباش عوام کو گمراہ کرو، ٹھیک ہے۔ تم کو معلوم رہے کہ اللہ نے عورتوں کا وہ حق مقرر نہیں کیا جو چچا، دادا یا اسبات اور اولیاء کا ہے۔ اللہ نے چچا کو باپ کا مرتبہ دیا ہے، اور اپنی کتاب میں قریبی ماں پہ بھی چچا کو ترجیح دی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ عورتوں کے حق ان کی قرابت کی وجہ سے قائم کرتا ہے تو سب سے زیادہ حق اور مرتبہ اس دنیا میں اور آخرت میں دخول جنت کا شرف اولیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کو عطا فرماتا۔ یعنی اگر عورتوں سے جو ہے وہ افضلیت ثابت ہوتی تو سب سے زیادہ افضل اس امت میں حضرت آمنہ ہوتی۔ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے، نہیں وہ عورتوں کی بات کر رہے ہیں نا، وہی نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کی نسل سے ہے نا یہ، تو یعنی سب سے زیادہ قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی والدہ ہی تھی نا۔ بیٹی سے تو والدہ ہی کا ہی حق زیادہ بنتا ہے نا، تو اگر افضلیت عورت سے ثابت ہوتی تو سب سے افضل جو ہے حضرت فاطمہ سے بھی افضل حضرت آمنہ ہوتی، حضرت آمنہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چل کے اب یہ ان کی دلیلیں ہیں، مطلب بنو عباس کی، ابو جعفر منصور کی۔ اگر کسی کو محض قرابت رسول کی وجہ سے شرف اسلام نصیب ہوا ہوتا تو وہ عبداللہ کو ہوتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء میں سے اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ سب سے قریب تر ولی رسول تھے۔ یعنی حضرت علی سے بھی بڑھ کے مرتبہ حضرت ابو طالب سے بھی کس کا ہوتا؟ عبداللہ کا ہوتا، کیونکہ چچا سے بھی اور کزن سے بھی زیادہ قریب کون ہے؟ والد ہے۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، یعنی ان کو وہ مرتبہ حاصل نہیں رہا، ان کو وہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ لوگ تو ان کے ایمان کے بھی قائل ہیں نا، وہ کیا کریں گے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے نکال کے والدین کو کلمہ پڑھوایا، تو وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ مقام اور مرتبہ کیوں نہیں دے رہے والدین کو؟ پھر حضرت علی اور ان کی اولاد کا مرتبہ کیوں زیادہ بڑھا رہے ہیں والدین سے؟ ہاں، اگر وہ مسلمان ہو گئے تھے، اگر وہ مسلمان ہو گئے تھے، مومن بھی تھے تو۔ جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مبعوث فرمایا اس وقت آپ کے 4 چچا تھے،
یعنی آپ کی بعثت کے وقت 4 چچا موجود تھے جو حیات تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا پیغام دیا, دعوت اسلام دی, 2 نے قبول کیا, ان میں ایک میرے دادا تھے, جن 2 میں حضرت حمزہ تھے, ٹھیک ہے, اور دوسرے حضرت عباس تھے. حضرت حمزہ شروع میں اسلام لے آئے, حضرت عباس نے ذرا فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا. جعفر بن ابی طالب, ٹھیک ہے, تو 2 نے قبول کیا, 2 نے اسلام قبول نہیں کیا, ٹھیک ہے, ایک ابو لہب نے, اور ان میں سے ایک تمہارے دادا ہیں. کون؟ ابو طالب. ابو طالب, ٹھیک ہے, یہ ابو جعفر منصور کہہ رہے ہیں کہ 4 چچا موجود تھے, 2 نے اسلام قبول کر لیا, ایک تو ہمارے دادا ہیں عباس, اور ایک تمہارے دادا ہیں ابو طالب. ان کے دادا وہی ابو طالب ہی بنتے ہیں نا, انہوں نے قبول نہیں کیا. تو اس وجہ سے اللہ نے تمہارے دادا کو ان دونوں یعنی اسلام لانے والے میرے دادا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت, میراث, عہد و ذمہ داری سے محروم کر دیا. یعنی جب انہوں نے ایمان ہی نہیں قبول کیا, ابو طالب نے, خود تم نے کہہ دیا کہ جہنم میں سب سے سہل عذاب ان کو ہوگا. وہ روایت بھی آتی ہے نا, ہاں, کہ حضرت ابو طالب کو جو ہے وہ ان کے پاؤں جلائے جائیں گے, مطلب ٹخنوں تک جہنم کی آگ پہنچے گی ان کی. ٹھیک ہے, تو اب اس نے اس سے بھی دلیل پکڑ لی کہ جی دیکھیں جی وہ تو مومن ہی نہیں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت یا وصیت ان کو منتقل ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہو, وراثت ہو, وصیت ہو تو کس کو منتقل ہوگی؟ جو آپ کے چچا میں سے مومن تھا تو وہ عباس تھے, تو عباس سے پھر آگے ان کی اولاد میں منتقل ہوگی. تو تمہارے تو دادا کو منتقل ہی نہیں ہوئی جو آگے تمہاری نسل میں منتقل ہوتی. تو آپ لوگ تو ایک غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا, آگے چل کے یہ بھی کہا کہ دیکھو خود تمہارے دادا کی بہترین اولاد با اعتبار اپنی ذاتی بزرگی کے وہی ہے جو لونڈیوں کے بطن سے ہے. یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد کی طرف اشارہ کر دیا کہ ابھی بھی تمہارے خاندان میں بہترین لوگ کون ہیں؟ جو لونڈی کی نسل سے, جو لونڈی کی نسل سے, شہزادی شہر بانوں کی نسل سے. تمہارے خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی بن حسین سے وہی علی زین العابدین, ان سے بہتر کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا باوجود کہ وہ چھوکری کے بدن سے ہیں, مگر وہ تمہارے دادا حسن بن حسن سے بہتر تھے. اچھا, یہ اب چونکہ اس کی ان کے ساتھ چل رہی ہے نا, حالانکہ نسب ان کا افضل ہے, لیکن ان کو جو ہے وہ مان بھی رہا ہے کہ ان کا نسب جو ہے وہ ان سے افضل نہیں ہے, حسنیوں سے, حسینیوں کا نسب افضل نہیں ہے, لیکن ان کو پھر بھی بہتر قرار دے رہا ہے کیونکہ وہ تعلیم و تعلم میں مصروف ہو گیا اور انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ خلافت اور امامت کی جنگ چھیڑ. اس طرح تمہارے خاندان میں ان کے بعد ان کے بیٹے محمد بن علی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوا, حالانکہ ان کی دادی ام ولد تھی. ٹھیک ہے, یعنی محمد بن علی محمد الباقر, ان کی بھی دادی ام ولد تھی, اور اس کے بعد ان کے بیٹے امام جعفر صادق تھے, ان سے بھی بہتر کوئی نہیں ہوا, اور ان کی دادی بھی ام ولد تھی. ٹھیک, مطلب اس نے کہا کہ تم خاندان کی کیا بات کرتے ہو, خاندان میں تو بہترین وہ ہیں جو ام ولد ہیں, لونڈیوں کی اولاد ہیں. یہ اس نے ان کو جواب دیا کہ حسب نسب تم ہمیں کیا بتاتے ہو, آپ اپنے حسب نسب پہ غور کرو. خیر, البتہ تم ان کی صاحبزادی کے بیٹے ضرور ہو, اور یہ بہت قریب کی رشتہ داری ہے, مگر اس سے تم کو میراث نہیں مل سکتی. یہ ابو جعفر منصور کہہ رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, اور نہ ہی تم ان کی ولایت کے وارث ہو سکتے ہو, چونکہ لڑکی کو امامت نہیں ملتی, اس وجہ سے بھلا امامت کے تم کیوں کر وارث ہو سکتے ہو؟ یعنی تم تو بیٹی کی نسل میں سے ہو نا, ہم چچا کی نسل میں سے ہیں. ٹھیک ہے, تو امامت جو ہے وہ مردوں میں جاتی ہے, لڑکیوں میں نہیں جاتی. تو حضرت فاطمہ میں آتی تو پھر آگے منتقل ہوتی ہے نا, تو حضرت فاطمہ کو تو امام بنایا ہی نہیں. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے, حدیث کساء میں حضرت فاطمہ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 5 کو چادر میں لیا تھا, لیکن حضرت فاطمہ کی امامت کے قائل نہیں ہیں. انہوں نے اس پوائنٹ کو پکڑ لیا. اچھا, تمہارے دادا نے تو اس کا مطالبہ کیا تھا, ٹھیک ہے, مطلب حضرت علی نے, اور اعلانیہ اور خفیہ طور پر اس کے 1000 جتن کیے, مگر لوگوں نے ان کے اس دعویٰ کو قبول نہیں کیا اور شیخین کو ان پہ فضیلت دی. نیز تمام مسلمانوں میں بلا اختلاف یہ طریقہ رائج ہے کہ نانا, ماموں اور خالہ وارث ورثہ نہیں پاتے. اچھا, اب آگے بھی مطلب اس کا جو ہے نا وہ پھر اس نے یہ بات کہی کہ 6 آدمیوں کو نامزد کیا حضرت عمر نے. ٹھیک ہے, اور خلافت اور امامت کا مستحق جو ہے وہ انہوں نے حضرت علی کو نہیں سمجھا. ٹھیک ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف اور انہوں نے جو ہے وہ حضرت عثمان کو ترجیح دی حضرت علی پہ. حضرت عثمان شہید ہوئے تو حضرت علی پہ ان کے
قتل میں شرکت کا شبہ ظاہر ہوا، حضرت طلحہ اور زبیر تو ان سے لڑ ہی پڑے، حضرت سعد بن نے بھی بیعت سے انکار کر دیا، دروازہ بند کر لیا، حضرت سعد نے حضرت معاویہ کی بیعت کر لی، پھر حضرت علی نے ان سب سے بیعت کرنے کے لیے پورا زور لگایا، بلکہ جنگ بھی کی، لیکن ان کے اپنے ساتھیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، وہ خوارج بھی علیحدہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت حسن نے کیا کیا، معاویہ کے ہاتھ چند چیتھڑوں اور درہموں کے عوض خلافت بیچ دی، خود حجاز جا رہے، اپنے طرفداروں کو معاویہ کے حوالے کر دیا، اس طرح انہوں نے حکومت ایسے شخص کے حوالے کر دی جو اس کا اہل نہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی حضرت علی تو ویسے ہی لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو حضرت حسن کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا تو انہوں نے مال لے کے خلافت بنو امیہ کے حوالے کر دی۔ تو مطلب اب آپ لوگ کس بنیاد پہ دعویٰ کر رہے ہو؟ جو خلافت آپ لوگوں نے بنو امیہ کے حوالے کر دی تھی ہم نے ان سے چھینی، اب آپ کہتے ہو جی ہمیں دے دیں پلیٹ میں رکھ کے۔ اچھا، اگر خلافت کا تم کو کچھ ہی حق تھا تو وہ پہلی تم نے روپیہ کے عوض فروخت کر دی۔ تمہارے چچا حسین بن علی نے، یعنی حضرت حسین نے ابن مرجانہ کے مقابلے پر خروج کیا، وہ ابن زیاد، مگر جمہور نے حسین کے خلاف ابن مرجانہ کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور خود ان کا سر لے کے ان کے پاس حاضر ہوئے۔ پھر تم نے بنو امیہ کے خلاف خروج کیا، مگر انہوں نے تم کو بری طرح قتل کر کے کھجوروں کے تنوں پہ سولی دے دی، یعنی حسنیوں کو جتنے بھی ان میں خروج ہوئے سب میں بری طرح سے ان کو بنو امیہ نے مارا۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا، تمہارے مردوں کو قتل کیا گیا، بچوں عورتوں کو قید کیا گیا، تمہیں جو ہے وہ لونڈی غلاموں کی طرح جو ہے وہ لے کے جایا گیا، اب اس میں تمہارے خون کا بدلہ کس نے لیا؟ ہم نے، بنو عباس نے لیا، ہم نے تمہیں تمہارے گھر لوٹائے، ہم نے تمہاری عزت بحال کروائی، بنو امیہ تو تمہارے ساتھ یہ کر رہے تھے۔ اب اس میں یہ جو تم باتیں کرنا شروع ہو گئے ہو کہ جی ہمارے دادا کی فضیلت، ہمارے، دیکھو ساری جدوجہد ہماری ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آخر میں نقطہ یہ بیان کر کے اس کو وائنڈ اپ کیا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ حضرت حمزہ فوت ہوئے، مسلمانوں کا ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، حضرت عباس فوت ہوئی، مسلمانوں کا ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، ہمارے دادا کے بارے میں، ٹھیک ہے، حضرت جعفر فوت ہوئی، مسلمانوں کا ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، حضرت علی فوت ہوئی، مسلمان ان کے بارے میں متفق ہی نہیں ہیں، تو تمہارے دادا تو مختلف ہی ہیں آل رسول میں سے، آل رسول میں سے جن کے بارے میں مسلمانوں کا اتفاق ہے ان میں سے ایک ہمارے دادا ہیں، یعنی جن کی بزرگی پہ تمام مسلمان متفق ہیں وہ عباس ہیں، صحیح ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف، اور جن کی بزرگی میں اختلاف ہے وہ آپ کے دادا ہیں، حضرت علی رضی اللہ، تو پھر کون؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں، حضرت علی کے بارے میں بھی اختلاف حضرت علی ہو رضی گیا، اللہ تعالیٰ عنہ، البتہ حضرت امیر معاویہ جب علیحدہ ہوئی، اہل شام علیحدہ ہو گئے نا، اس کے بعد پھر کہا کہ جی دیکھو بنو امیہ کے ساتھ آپ لوگ لڑتے رہے، وہ تم پہ لعنت بھیجتے رہے بنو امیہ، ٹھیک ہے، اور ہم نے مناقشہ کیا اور وہ لعنتیں ہم نے بند کروائیں، ممبروں پہ تمہارے دادا کو لعن طعن کی جاتی تھی، گالیاں دی جاتی تھی، وہ ہم نے بند کروائی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر عہد جاہلیت میں سقایا یعنی زمزم یا حاجیوں کو پانی پلانا کس کے پاس تھا؟ چچا عباس کے پاس تھا، تو یہ اوپر سے چلا آ رہا ہے، تو وہ آپ کے دادا نے کوشش بھی کی کہ ان کو مل جائے لیکن نہیں ملا۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت ایک دفعہ قحط سالی پڑی تو حضرت عمر نے کس کو بنایا؟ مطلب شفیع اور وسیلہ اللہ کی جناب حضرت عباس کو، حضرت عباس کو، بالکل، کہ اللہ تعالیٰ بارش دے، دعا کیجیے۔ تو اس طرح سے مطلب اس نے بہت سی دلیلیں دیں، اور ان دلیلوں کے بعد وہ کہنے لگا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ صرف ایک بات میں تم نے مجھے تانا دیا ہے، بس میں اس کا جواب دینا چاہوں گا جس میں شاید کوئی تھوڑی بہت حقیقت ہو، وہ یہ ہے کہ جی عباس تو بعد میں جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، اور وہ تو بدر میں جو ہے وہ قیدی ہو کے آئے تھے، ایسا ہی تھا، تو اس کا پھر اس نے جواب دیا، دیکھو تم نے بدر کے واقعے کا ذکر کیا ہے، یہ والا جو اعتراض تھا یہ کیا تھا محمد بن عبداللہ نے، ہاں، مطلب تمہارے دادا تو بدر میں قیدی ہو کے آئے تھے، ٹھیک ہے، فتح مکہ پہ اسلام قبول کیا، وہ کون سا اسلام تھا؟ فتح مکہ پہ جا کے آخر میں، شروع اسلام میں تو ہمارے دادا نے ساتھ دیا نا حضرت علی نے، اب اس نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو بدر کے واقعے کا تم نے تذکرہ کیا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ابو طالب جو ہے نا ان کو حضرت عباس نے پناہ دی تھی، ٹھیک ہے،
ابو طالب اپنے گھر کے واحد کفیل تھے، خاندان بڑا تھا، خاندان کی معاشی کفالت نہیں کر سکتے تھے، معاشی بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے حضرت ابو طالب، تو وہ کفالت میرے دادا نے عباس نے اٹھائی، ٹھیک ہے. تو عباس جو ہے اگر بدر میں نہ جاتے تو وہ بدر میں گئے ہیں اس لیے کہ طالب اور عقیل بھوکوں مر رہے تھے مفلسی کی وجہ سے، یعنی ان کی اولاد ہے. ہاں تو وہ بدر میں گئے ہیں کہ ان کو مال ملے اور وہ ان کو جو ہے وہ بے نیاز کر سکیں. تو وہ اس کے جواب میں کہہ رہے کہ دیکھو اگر عباس بدر میں نہ جاتے تو طالب اور عقیل بھوک سے مر جاتے اور ان کو شیبہ اور عتبہ کی دیگیں چاٹنا پڑتی، مگر چونکہ عباس فیاض تھے اس وجہ سے انہوں نے تم کو ذلت سے بچایا اور انہوں نے تمہارے سارے اخراجات خود برداشت کی. یعنی وہ ذلت اٹھا لی بدر میں جانے والی، قیدی بن گئے، لیکن اس سے ان کو مال ملنا تھا، وہ مال انہوں نے کہاں خرچ کیا؟ تم لوگوں کے اوپر، تم لوگ اس وقت مفلس تھے. تو خیر بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنو عباس کو اگر ہم سمرائز کریں تو بنو عباس یہ سمجھتے تھے کہ ہماری امامت منصوص ہے، ہماری امامت پہ نص ہے، اور وہ روایتیں بیان کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے ساتھ قریبی رشتہ جو ہے وہ عباس کا زیادہ ہے، اور بیٹی کے نسبت سے جو قرابت داری ہے وہ رشتہ قریبی رشتہ نہیں ہے. تو اس لیے ولایت میں اصل حق ہمارا ہے. تو اس لیے انہوں نے فاطمیوں کو جو ہے وہ پھر بعد میں خلافت نہیں. تو جو محمد بن عبداللہ کے والد تھے وہ کون تھے؟ محمد بن عبداللہ بن حسن بن حسن. نہیں تو یہ جو منتقل ہو رہی ہے یہ منتقل جو ہے اس کو ہم اس پہ علیحدہ ایپیسوڈ کریں گے. ہاں حضرت حسن کی اولاد میں یہ کیسے منتقل ہوئی ہے اس پہ ہم علیحدہ ایپیسوڈ کریں گے. نہیں جب کہا جا رہا ہے کہ یہ خواتین کی طرف سے منتقل ہوئی ہے تو وہ خواتین کی طرف سے کیسے خاتون درمیان یہ میں وہ حضرت فاطمہ کی وجہ سے. لیکن جو حضرت حسن تھے وہ حضرت علی کے بھی تو بیٹے تھے. حضرت علی کے بھی بیٹے تھے نا. وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیسے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ وہ خاتون کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ہے. ویسے اگر دیکھا جائے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، اس نے یہ بھی دلیل دی ہے، اس کے خط میں موجود ہے. اس نے کہا کہ ایک آپ سلم کے، یعنی تم اپنے دادا کو لے لو حضرت علی، آپ سلم کے کزن ہیں نا، اور ایک آپ کے چچا ہیں. اب بتاؤ قریبی رشتہ چچا کا ہوتا ہے یا کزن کا ہوتا ہے؟ چچا کا ہوتا ہے نا. یعنی لاجیکلی تو یہی ہے کہ وہ چچا ہی قریبی رشتہ دار، کزن سے زیادہ قریبی وہی ہے. دیکھیں وراثت میں بھی یہی ہے، وراثت میں بھی یہی ہے. پہلے چچا آتا ہے، چچا نہ ہوگا تو پھر اس کا بیٹا ہوگا نا. چچا موجود نہیں ہے تو پھر اس کا بیٹا وارث ہوتا ہے نا. چچے کی موجودگی میں بھتیجا تو وارث نہیں ہوتا نا، بھتیجا تب وارث ہوتا ہے جب چچا نہ ہو. تو چچا قریبی رشتہ دار ہے. نہیں تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ کے رسول نے کس کو آگے منتقل کی امامت یا وصی کس کو بنایا، اصل میجر چیز تو یہ ہے نا. بنو عباس کہہ رہے ہیں کہ حضرت عباس کو بنایا، حضرت عباس کو بنایا. وہ تو روایتیں لے کے آ رہے ہیں، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں. مطلب ہر ایک ہی کلیم کر رہے ہیں، مسئلہ یہی ہر ایک ہی کلیم کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ حسینی آپس میں آگے متفق ہیں، یعنی حسنیوں نے حسینیوں سے اختلاف کیا، حسینیوں نے علویوں سے اختلاف کیا، علویوں نے عباسیوں سے اختلاف کیا، ان سب نے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا. تو یہ جو ان کا آپس میں اختلاف ہوا تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ یہ تو دیکھیں بنو عباس میں منتقل ہو گئی، پھر بنو عباس نے خلافت انہوں نے پھر نہیں دی ان کو. ظاہر بات کہاں دی ہے، تو پھر چلاتے رہے آگے. یعنی وہ معاملہ پھر جو ہے وہ خطوط تک ہی رہا. خطوط تک رہا. اس کے بعد دیکھیں یہ تو مطلب ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، یہ ہم بعد میں علیحدہ سے دیکھیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. آل حسن میں جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا اس میں ہم دیکھیں گے ان کی، یعنی آگے جا کے 145 میں جا کے دونوں کو مطلب سولی دے دی گئی تھی. اچھا دونوں. حضرت نفس زکیہ کو بھی، ان کے بعد ان کے بھائی انہوں نے خروج کیا تھا، ابراہیم، ان کو بھی 4 بھائیوں نے خروج کیا تھا. حضرت جو ہے وہ نفس زکیہ محمد ان کا نام تھا، پھر ان کے بعد ان کے بھائی ابراہیم نے، پھر ان کے بعد ادریس نے، پھر یحییٰ نے. یہ چاروں بھائی تھے اور جو ہے حسنی تھے. حسنی تھے. اور جو ہے اب تک جو حسینی تھے ان کا سلسلہ بالکل الگ ہو گیا. وہ الگ ہو گیا. وہ دوبارہ اس معاملے میں یہ ان کے پاس جاتے تھے، انہوں نے کہتے تھے کہ ہمارے حق میں فتویٰ دو، لیکن انہوں نے اس میں کوئی وہ نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے نص لے کے آؤ کہ تم امام ہو.
تو یہ کہتے تھے کہ امامت جو ہے وہ اس طرح سے پردوں میں بیٹھ کے نہیں ثابت ہوتی عورتوں کی طرح. امامت میدان میں کھڑے ہو عدل کے, یہ امامت کا مقصد ہی یہی ہے. امام عادل جو عدل کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو, ظلم کے خاتمے کے لیے کھڑا ہو, وہ تو ہم کر رہے ہیں. کم از کم ہمارے حق میں آواز تو اٹھاؤ, اپنے فالورز کو تو کہو خود نہیں نکلتے تو نہ نکلو. تو یہ ایک بنیادی اختلاف تھا. ٹھیک ہے, تو اب تک جو ہماری بات ہوئی ہے آج کے ایپیسوڈ میں, اس میں جو المنصور تھا اس کی جو ادھر تھے محمد بن عبداللہ, ان کے ساتھ جو معاملہ خط و کتابت ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, اس کو ہم نے ڈیٹیل سے آپ نے بیان کیا. تو ابھی تک مطلب ہم نے اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی دیکھا ہے. اس کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, ان کے باقی بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. یعنی یہاں ہم نے یہ سمرائز کرنے کی کوشش کی کہ بنو عباس میں خلافت کا جو دعویٰ آیا ہے امامت کا, اور انہوں نے فاطمیوں کے ساتھ مل کے مشترکہ جدوجہد کی اور پھر ان کو سائڈ پہ کر دیا اور خود امامت کی سیٹ سنبھالی, تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیا ان کے پاس کوئی دلیل تھی؟ تو ہاں, وہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے, اور اس کے پاس ان کے پاس لاجیکل دلیل بھی تھی اور نصی دلیل بھی تھی. اور یہ بات جو ہے یہ الہدایہ الوردیہ ہے, یہ ائمہ زادیہ کے مناقب میں محلی کی کتاب ہے. تو اس میں بھی یہ واقعات جو ہے بس اسکرین پہ بس میں دکھا دیتا ہوں, یہ موجود ہیں, جس نے عربی میں پڑھنی ہو شیعہ کتب سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, اب سب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام, یہ تھا آج کا ایپیسوڈ جس میں ہم نے بات یہ کی کہ جو دونوں بڑے گروپ تھے, حسنی اور جو ہے وہ عباسی, دونوں نے مل کے جو امی خلافت تھی اس کا خاتمہ کیا. لیکن خلافت کے ان کی خلافت کے ختم ہونے کے بعد جو ہے دونوں کے آپس میں اختلافات شروع ہوئے, اور جو ہے زیادہ بڑا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ امی خلافت کے بعد خلافت کے حقدار کون ہیں, عباسی ہیں یا وہ فاطمی ہیں. تو اس کو ہم نے ڈیٹیل سے بیان کیا, ڈسکس کیا. اس کے بعد کے جو حالات ہیں فاطمی اور عباسی خلافت, ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ رہا, کیسا رہا, اور اس کے نتائج کیا نکلے, اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں ڈسکس کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ ناصر.